بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا، زندگی جیسی عظیم نعمت دی کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ الحمدللہ کل ہم نے سورہ بلد شروع کی تھی۔ ہم نے مختصر اس کا مرکزی مضمون دیکھا تھا، شان نزول دیکھا تھا، اور دیکھا تھا کہ صورت میں 3 عظیم قسمیں کھائی گئی تھیں۔ شہر مکہ کی قسم، آدم علیہ السلام کی قسم، اور آل اولاد یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ انسان کو کتنی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں، وہ منمانی زندگی گزار لے اور وہ جس طرح سے چاہے مال کو کمائے اور جس طرح سے چاہے مال کو خرچ کر دے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی ہے اسے جو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تخلیق کی طرف غور کرنے اور فکر کرنے کی دعوت دی کہ کیا نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں بنائیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ بنائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اسے 2 راستے دیے ہدایت کے لیے، تاکہ تم اس میں سے حق اور سچ راستے کو چن کر اللہ کی رضا حاصل کر سکو اور جنت پا سکو، اور اس راستے سے بچ سکو جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں تک ہم نے آیات کمپلیٹ کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فلق تہم، پھر لا نہیں، اب تہم کہتے ہیں داخل ہونے کو، پھر نہیں وہ داخل ہوا، العقبہ دشوار گھاٹی میں، یعنی وہ گھاٹی جس کو وہ عبور نہیں کر سکا، اس کو پار نہیں کر سکا، کیونکہ یہ گھاٹی اس کے لیے بہت سخت تھی۔ ایک مومن کے لیے تو بہت آسان تھی، لیکن ایک یہاں پر کافر مشرک فاجر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے یہ گھاٹی بہت سخت تھی۔ العقبہ کہتے ہیں دشوار گزار راستے کو، ایک گھاٹی کو، یعنی جو پہاڑوں پر پہلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کے لیے بلندی پر گھاٹی کی طرح راستہ بیچ میں بنایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ وہ گھاٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا مال، اس کی یعنی انسان کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو، اس کی چالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس پر قابو پاتے ہوئے اللہ کی اطاعت جب کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو جب اپناتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جب لوگوں کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا ایسا ہے کہ وہ ان مشکل گھاٹیوں کو پار کر کر عظیم بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح کا وہ ذکر ہے۔ یہاں پر دشوار گزار گھاٹی کسی کہا گیا ہے؟ یہی کہ اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات پر قابو پانا، شیطان کے وسوسوں کو نظر انداز کرنا، اس کی چالوں کو نظر انداز کرنا، اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ پھر نہیں وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی میں۔ آپ یہاں پر اللہ رب العالمین خود واضح کر رہے ہیں چند مثالیں دے کر کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ وما، وہ، اور ما، کس چیز میں یا کس چیز نے، ادراکا پہلے بھی گزر چکا ہے، ادراکا خبر دینے کے معنی میں، کا آپ کو، مل عقبہ، ما کیا ہے حرف استفہام، العقبہ وہ گھاٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی اب اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ بہت ہیں وہ گھاٹی، مراد نیک کام بہت ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے چند کاموں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں چند کاموں کے بارے میں بتایا، یعنی وہ گھاٹی سے مراد وہ چند کام کیا ہیں۔ فک رقبہ، وہ چھڑاتا ہے گردن کا،
او یا اطعام کھانا کھلاتا ہے فی یومن ایسے دن میں ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے، یعنی سخت بھوک کے دن، سخت حاجت کے دن ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور گردن چھڑانے سے مراد کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اس وقت تھا کفار قریش میں، آپ کو پتہ ہے اس وقت رواج تھا کہ ہر ایک کے پاس غلام ہوتا تھا، جیسا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، کتنا ان پر ظلم اور تشدد ہوا، سردار ان کا بہا رہا تھا، کتنا کر رہا تھا، تو کس طرح سے ان کو چھڑایا گیا۔ ایک چھڑانا، کیونکہ معمولی قیمت ان کی جو ہوتی تھی وہ قیمت دینا اور چھڑانا ایک بہت عظیم کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر بھی بہت رکھا ہوا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو یعنی ہر باڈی پارٹ کے جو ہوتے ہیں اس کو اس کے غلام کے عوض دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج تو وہ سسٹم نہیں ہے غلام رکھنا، لیکن آج اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو جیل میں قیدی ہیں، ہمارے مسلم قیدی جو ناحق قیدی ہیں، جو کسی بھی گناہ کے مستحق نہیں ہیں، کوئی ایسے گناہ کیے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بس ان کو جبرن ڈال دیا گیا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور بڑی رقم رکھی جا رہی ہے ان کو چھڑانے کے لیے، تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کو ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ حق پر قابل، حق پر تھے، وہ حق پر ٹھہرے ہوئے تھے، حق پر جمے ہوئے تھے، حق کی دعوت دے رہے تھے، ناحق ان کو قید کر لیا گیا، اور اب ان کو اس قید سے رہا کرنے کے لیے قیمتوں لگائی جا رہی ہیں، تو ایسے وقت ہم ان قیمتوں کو دیکھ کر ان قیدیوں کو چھڑا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مقروض شخص کو قرض دینا یا اس کو قرض سے نجات دینا، کیونکہ آج کا سودی دور جو ہے، بیاج کا دور، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پر کتنا بیاج لے کر قرض دیا جاتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں کہ کسی کو قرض دیں، یا کوئی بہت ہی مجبور ہے، اس کی دلی تمنا ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے ہمارا قرض، لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ واپس نہیں کر سک رہا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کا قرض معاف کرنا، یہ بھی بہت عظیم اجر دینے والی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض دینا بھی آدھے صدقے کی قائم مقام ہے، یعنی صدقے دینے کے جیسا کسی کو قرض دینا بغیر بیاج کے، یہاں پر بغیر بیاج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سود لینا کتنا عظیم، کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ ایسے حالتوں میں ہم کسی کی مدد کریں قرض دے کر، تو یہ بھی بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ کسی تنگدست کی مجبوری میں مدد کرنا یا کسی کے لیے قرض کو اس کو معاف کرنا اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی حدیث کے ایک مفہوم میں آتا ہے کہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کسی تنگدست کو یعنی ضرورت مند کو مہلت دیتا ہے قرض دینے میں، جیسا کہا کہ اسے پیچھے نہیں لگتا، تھوڑا مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جب تمہارے پاس آ جائے اس وقت دے دو، اس طرح سے، تو اس کو بھی صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ اور جب اللہ کا بندہ، یعنی ہم جب اللہ کے بندوں پر آسانی کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی تنگدست کو مہلت دے یا اس کا قرض بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئی کہ رقب و گردن چھڑانے سے مراد غلام کو آزاد کرانا ہے، لیکن آج کے دور میں اس اہل عرب کی طرح کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی غلام رکھ کر نہیں بیٹھا رہتا پیسے کے ذریعے آزاد کرنے۔ تو آج ہم ناحق کے بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں، یا کسی کو قرض میں مہلت دے کر، یا کسی کے قرض کو معاف کر کر، اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ عمل۔ اور یا بے گناہ قیدی یا کفار کے، اس میں بھی اگر کوئی مسلم قیدی ہے وہاں بھی پیسہ طلب ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم چھڑانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے، دو یہاں پر ذکر ہوا، ایک عمل تو پہلا یہ کہ کس طرح سے ناحق قیدیوں کو چھڑانا، پھر دوسرا کہا جا رہا ہے کہ کھانا کھلانا فی یومن ایسے دن میں ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ سخت دن، سخت آزمائش کا دن ہے،
سختی کا دن ہے، اس وقت میں ایسے کے لوگوں کی مدد کرنا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں تمہاری شکل میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس میں بھوکا پیاسا آیا تھا لیکن تم نے مجھے نہیں دیا، تو بندہ حیران پریشان ہوگا کہ یا رب العالمین، کب میں نے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں جو آتا ہے، جو اللہ کے نام پر بھوک کے لیے کچھ مانگتا ہے، جو اللہ کے نام پر پیاس کے لیے کچھ مانگتا ہے، ہمارے پر فرض ہے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں۔ آج ہم اتنا ہے کہ اپنا ہی دیکھ لیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے مطلب اگر ہم فلیٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ہمارے آزو بازو بظاہر وہ فلیٹ میں، لیکن اندرونی حالات کیا ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے کیا کھانے کے لیے، یا کوئی بیمار ہے آج نہیں بنا سکا، یا ہمارے نیچے اتر کر ہمارے گلی میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتے داروں، ہم اس کا خیال نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اتنی بڑی چیز کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ قرآن حدیثیں تو بے انتہا ملیں گی، لیکن قرآن میں تک اس کا ذکر کیا گیا کہ جو وقت پر سخت حاجت کے دنوں پر ان وقت کو لوگوں کو کھانا کھلائے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، یعنی محتاج ہوتے ہیں، ایسے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یتیموں کے پچھلے آیت میں یتیموں کو بھی ذکر کیا گیا تھا، ان کی پرورش پر، یہاں پر کھانا کھلانے پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے مسکینوں کے لیے بھی، اللہ کے رسول بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کہ یتیم اور مسکین کا ذکر کتنا کریں۔ مسکین کہتے کسے ہیں؟ مسکین اس انسان کو کہا جاتا ہے بظاہر جو نظر نہیں آتا، جو منہ کھول کر نہیں مانگتا، جو اپنی تکلیف پریشانی کو بیان نہیں کرتا، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف پریشانی کو بیان نہیں کر رہا ہے، اسے ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر رہا ہے، تو ان کا حق بھی ہم پر زیادہ ہے۔ وہ جو بیان نہیں کرتا، ویسے لوگوں کو بھی دیکھ کر جو اپنی تکلیف کو بولتا نہیں، ان کا حق بھی ہم پر زیادہ ہے کہ ہم ان کو بھی ان کا حق دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہیں، ایک شخص کی طرح ہیں جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تو ہمیں ضرور ایسے لوگوں کی ڈھونڈ کر مدد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر تو وہ تقویٰ، وہ طاقت تو نہیں ہے کہ ہم پورے دنوں دن مہینے مہینے روزے رکھے، دن دن روزے رکھے، یا ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہم راتوں رات قیام کریں۔ اب جو حالات ہو رہے ہیں، ہمیں اس میں بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم اٹھ کر اللہ کے ہم رات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر کر ان کے حق میں دعائیں کریں۔ وہ جو مناظر آ رہے ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں، تو کیا اگر ہمارے پاس اگر استطاعت، طاقت پیسے کے ذریعے، مالی ذریعے، تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ کسی یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور ان کو خاک نشین، یعنی کسی یتیم اور کسی مسکین کو ذا متربہ خاک نشین کرنا، یعنی ان کو دینا، ان کا حق دینا، ان کو مہیا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بس چند دشوار گزار گھاٹیوں میں کے چند کام بتائے کہ ان کو اس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے، ان کو کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں، اور تو بہت سارے کام ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے رقبہ، وہ گھاٹی سے مراد سب سے پہلا بتایا کہ گردن چھڑانا یا کھانے دینا جو بھوکا ہے۔ کس میں؟ کون جو بھوکا ہے؟ کسی یتیم کو، یا رشتہ دار کو، یا مسکین کو، یا خاک نشینی کو، یعنی جو بھٹک رہا ہے، جو پھر رہے ہیں، جن کے گھر بار نہیں ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے کہ ہم جو حالات ہو رہے ہیں، اس حالات میں ہم دیکھیں گے کیا ہے ان کے پاس، اب وہ پھر رہے ہیں کہ کوئی ان کو گھر دے، کوئی مکان دے، کوئی رہنے کا یہ دے۔ جہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں وہ لوگ ظالم ان پر ظلم برسا رہے ہیں۔ ظالم کا بھی وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور حساب لیں گے، لیکن اس وقت میں ہماری کیا بنتی ہے کہ ہمارا ایک مسلم بھائی تکلیف میں ہے، پریشانی، مومن آپس میں سیسا پلا کی دیوار کی مانند ہے، تو اب ہمارا حق، ہمارا یہ بنتا ہے۔ اب تو ان تک تو یہ چیزیں میسر بھی نہیں ہو رہی، کھانا پینا تو ان تک پہنچ بھی نہیں رہا ہے، سب جگہ سے بند ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی، یہ نہ چھوڑیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم سے۔ یہاں پر قرآن اس بات کو واضح کر کر بتا رہا ہے کہ رشتہ دار، یتیم، مسکین، خاک نشین، جو مٹی سے چپٹے ہوئے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے ہمیں مدد کرنا ہے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کا قرآن خود حکم دے رہا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. حدیثیں تو ہم کتنی سنتے ہیں اس بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر خود ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ کھانا کھلائے ایسے دن میں جو بھوک والا ہے. وہاں تو پانی میسر نہیں ہو رہا، سوچیے. اور ایمان پھر بھی سوچیے کہ ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تھوڑی سی آزمائش ہم پر آتی ہے، اولادوں سے ان کو آزمایا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، انہی کی سرزمین لیکن انہی پر ظلم ہو رہا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے. تھوڑی سی بیماری ہمیں کیا، یا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی کیسا، یہ کیسی آزمائش، یا گھر میں کچھ آ جاتی ہے. لیکن شکر کے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلیں گے کہ اس سے پہلے تو میں اتنی نعمت ہے، یہ تو آزمائش ہے. لیکن ایسے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں کہ ہر ایک زبان پر ایسی حالتوں میں بھی عورتوں کا پردہ نہیں نکلا ہوا، پردے کی بچوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں لیکن پھر بھی با پردہ ہیں اور الحمدللہ کہہ رہی ہیں. ساتر لباس میں ہیں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ کسی سے مطالبہ نہیں کر رہی کہ آؤ آپ ہماری مدد کرو. حسبنا اللہ نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمیں بہترین دینے والا ہے. لیکن ہماری پھر بھی ذمہ داریاں ہیں کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ہم سے پوچھا جائے گا. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان پر ہو رہا ہے وہ خود دیکھ لے یا چھوڑ دے. ہم مسلم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا. پھر دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم کان من الذین، ثم پھر ہوا وہ من الذین ان لوگوں میں سے جو آمنوا ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیحت کی. کس چیز کی وصیحت کی؟ بالصبر، صبر کی. وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی بالمرحمہ، رحم کرنے کی. ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیحت کی. ایک دوسرے کو وصیحت کی ایمان لانے کے بعد صبر کرنے کی. ہم سب باقاعدہ جانتے ہیں کہ ایمان اصل چیز ہے. اللہ پر ایمان تمام اعمال کا ہمارا جو کہتے ہیں ہم بنیاد جو ہے ایمان ہے. ارکان الاسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے شہادہ ہے. تو ان والوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے، جو ایمان کے ساتھ ہوئے. بار بار اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن کی دوسرے جگہوں پر بھی دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. آمنو، جو ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ شرط کیا لگ گئی؟ صبر، رحم کرنا ایک دوسرے کو. جہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسری آیات کو بھی ہم جب غور کریں گے، اللہ رب العالمین جہاں پر اپنے ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں فوراً وہاں پر عامل الصالحات، نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایمان لانا واجب ہے نیک اعمال کے لیے، اور نیک اعمال کرنا واجب ہے ایمان لانے کے بعد. اب یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب ایمان لینے آئے ہیں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیحت کرو، نصیحت کرو کہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے رک جائے. وہ تکالیف جو تقدیر میں لکھی گئی ہیں ان پر صبر کرے، ایک دوسرے کو تلقین دو، اس میں ابھارو، ایک دوسرے کو ترغیب دو، ان کو اطمینان رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جن کے اندر یہ چیزیں ہیں ان کو اصحاب المیمنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اطمینان والے ہوں گے، جن کو جنت کی بشارت دی جائے گی، جن کے لیے ایسی جنت ہوگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی. ان کو کہا گیا اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں سعادت مند. ایک دوسرے کو مخلوق پر رحم کرنے کی وصیحت. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات آ گئی، آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مخلوق پر رحم کرنے کی وصیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو تعلیم دو ان جاہلوں کو کہ اللہ کے بندوں پر، ایک دوسرے پر تم مخلوق پر رحم کرو. اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حق میں وہ معاملہ خود اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے اگر معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن جس نے بندے کا حق مارا، کسی بندے پر ظلم کیا، وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت تک وہ اپنی حساب کتاب میں لٹکا رہے گا.
कितने हदीसें मिलती हैं, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, अपने भाई पर रत्ती बराबर जुल्म ना करो, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद है, मोमिन के एक जिस्म कांटा लिखता है तो उसके तमाम बॉडी में जैसे इंसान को होता है ऐसा एक मोमिन को तकलीफ तो तमाम मोमिनों को। ये इतनी सारी चीजें आज क्या हो रहा है, रहम करने के लिए कहा गया है, रहम करने के लिए। आज हमारे दिलों में रहम रहा है? जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो भाई मोमिन के लिए पसंद भी मत करो, कह रही हूँ, उसके लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए नहीं पसंद करते, उसके लिए भी ना पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करते वो पसंद करो। क्या हम अपने लिए उन हालात में रहना पसंद करेंगे? तसव्वुर करिए, हमारा तो ईमान भी उस काबिल नहीं है। उन लोगों का जो ईमान है, जो उनकी जबानों पर अल्लाह की शुक्र की कलमात हैं, जो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकाल रहे हैं, वो चीज तो हमारे अंदर भी नहीं है। लेकिन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो बच्चों के जन लगे हुए हैं, जिस उसके सामने भी उनकी जबान से सिर्फ सब्र के कलमात हैं, नाशुक्र नहीं कर रहे कि हमारे बच्चे हजारों की तादाद में, आप यकीन तस्वुर कीजिए, जबान के आंखें दिमाग इस बात पे, हजारों की तादाद में बच्चे मर रहे हैं। बच्चों का क्या कसूर? यहाँ तो अल्लाह ताला रहम, एक कत्ल को अल्लाह ताला ने दुनिया का कत्ल कहा कि नाहक कत्ल नहीं कर सकते, उस कत्ल का बदला कत्ल से रखा है। यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या हमारे अंदर वो रहम नहीं रहा? यहाँ जिस चीज की अल्लाह वसीयत कर रहे हैं, क्या हम उस चीज को कर रहे हैं? रहम करने की वसीयत करें कि एक दूसरे को रहम करो, एक दूसरे पर रहम करो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद रहम को पसंद फरमाते हैं। हम इतने गुनहगार हैं, हम इतना खताकार हैं, आज फिर भी गुनाह करते हैं दिन भर, फिर कल अल्लाह ताला हमें जिंदगी में मौका देते हैं, फिर कल सांसें लेने का हमें मौका देते हैं, फिर से जिंदगी अता करते हैं अल्लाह ताला, फिर अगर हमने तौबा कर ली तो फिर शाम तक और गुनाह में मुलविस हो गए, फिर दूसरी दी अता किया अल्लाह ताला ने हमें फिर जिंदगी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाले हैं, हमें रहम की नसीहत कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा कहाँ गया है? क्या इतने सख्त दिल हो गए हम? एक मोमिन सख्त दिल हो ही नहीं सकता। असाबुल यमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सादत लोगों की सिफत क्या बताई कि वो मखलूक पर रहम करने की वसीयत करते हैं। और यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इस उकबा, इस दुश्वार गुजार घाटी से ऐसे गुजर जाएंगे, वो इतनी आसानी से गुजर जाएंगे कि उनके लिए कोई चीज नहीं होगी, कोई चीज उनको मुश्किल नहीं लगेगी, कोई राह में रुकावट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुकूक के साथ यहाँ पर उकबा में बड़ी बड़ी हुकूकुल इबाद का जिक्र। आप ये भी सोचिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने दुश्वार गुजार घाटी में, देखिए ईमान तो हर इंसान का है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, ये नहीं कहा कि ईमान के बाद क्यों डेफिनेशन में इन्हीं चीजों का, हुकूकुल इबाद का ही क्यों जिक्र आया? आप अंदाजा लगाइए कि हुकूकुल इबाद की अहमियत कितनी ज्यादा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दुश्वार गुजार घाटी में ये क्यों नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलमा पढ़िए, बस तौहीद पर कायम रहिए, सिर्फ एक अल्लाह को मानकर छोड़ दीजिए? ये क्यों नहीं कहा कि इता अल्लाह इता रसूल, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत? असीम, इस अंदाजा लगाइए, हुकूकुल इबाद की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि कितनी अजीम ये इबादात हैं, ये जो काम हैं कितने अजीम है, इनका दर्जा, इनका अज्र कितना बड़ा है, कि जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो घाटी क्या है, उस घाटी से तुम कैसा बच सकते हो, दुश्वार गुजार घाटी से, कि किसी की गर्दन छुड़ाना, किसी को आजाद करना, किसी की कैद से, खाना खिलाना, खाना खिलाने का अमल। आज एक बार होटलिंग में हम अपने साथ जाते हैं तो हमारे बिल हजारों में हो जाते हैं, और छोड़ कर आते हैं। सबसे अफसोस की बात यह कि उसमें इतना ऑर्डर कर देते हैं, इतना उसमें छोड़ देते हैं, वो दाने पर नाम क्या, कयामत के दिन जो भूख और प्यास से मर रहा है, क्या वो नहीं मुतालबा करेगा हमसे, नहीं पूछेगा? कैसे हम तस्वुर करते? नहीं, बच्चे को ये पसंद था, हमने ऑर्डर किया, बच्चा नहीं खा रहा, छोड़ दो टेबल पर। कम से कम ये तो तौफीक कीजिए कि उसको झूठा ना करे, एक बर्तन में ले उसको साफ रखे, और उसी को पैक करा ले वहां से। शर्म क्या, हमने पैसा दिया है, पैक कर, स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना हमारे लिए। और किसी जरूरतमंद को बाहर जो भूखा बैठा है देना, कभी हमने ये सोचा है? ये हमारा दिल गवार, ये ऐसी चीजों को हम सोचते हैं?
یہ نعمتیں جو رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ نعمتیں دے رہے ہیں، ہم خود اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ایک مہینے میں بتائیے ہم نے کتنی بار کتنے بھوکوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ میں تو ہفتے کی بات بھی نہیں پوچھ رہی، 15 دن کی بات بھی نہیں، چلیے ایک مہینہ، ایک مہینے میں 30 days، 30 دن میں ہم نے ایک بھی کسی یتیم کو کھلایا، کسی مسکین کو کھلایا، کسی رشتے دار میں جو غریب ہے یا کسی مطربہ جو خاک نشین بھٹکا ہوا ہے؟ ایک مہینے میں ہم کتنی بار ہوٹل گئے یا کتنی بار ہوٹل سے منگائے کھانا؟ بے دھڑک ہم خرچ کرتے ہیں. نہیں پسند آیا بچے کو پھینکو، ارے پھینکنے سے پہلے ہم اتنا تو گوارا کر لیں کہ اس کو جھوٹا نہ کرے، اس کو پاک صاف رکھ کر، اس کو پیک کر کر کسی ضرورت مند کو دے دے. اگر ہم ان کو نیا لے کر نہیں، اول تو ہمیں لے کر دینا چاہیے، اول تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو لے کر دیں. اگر نہیں دے سک رہے، نہیں کر رہے ہم، تو اتنا تو ہم کر لیں کہ اتنی تو ہماری غیرت جاگ جائے کہ ہم اس کو نہ پھینکے. یہ اناج جو اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو رہا ہے انسان، حالات کسی سے بھی چھپے نہیں ہوئے، میڈیا پر کھلے عام سب کچھ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں پر واضح کرنے کی، بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ خوب ہم اچھی طرح سے سمجھنے والے ہیں. اللہ نے یہ عقل اور یہ شعور ہمیں دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تکلیفات کو، ہم سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی تکلیفات چھپی ہوئی نہیں ہیں، آج ہی نہیں ہے، لیکن اناج کو ہم اتنی بے دھڑاکی سے ضائع کرتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین کیا یہ سوال نہیں کریں گے جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، وہ بچے، وہ یتیم، وہ مسکین، جہاں کہیں بھی جس ملک جس کنٹری میں بھی ہیں، کیا وہ سوال نہیں کریں گے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ملک میں کتنے ہیں، تھوڑا سا نکل جائیے ڈسٹ بین کے پاس، وہاں دیکھ لیجیے دھان ڈالتے ہوتے ہیں، کچھ ملتا ہے کیا؟ تھوڑا لے جائیے دور، سڑکوں کے پر دکھیں گے ہمیں. کیا ہمارا دل گوارا کبھی کرتا ہے؟ کیا ہم نے بچوں میں عادت ڈالی ہے کبھی کہ آپ اگر ایک برگر کھا رہے ہیں بیٹا، تو آپ ایک برگر یہ بھی کیجیے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو کھلائیں؟ چلیے آپ اگر پیٹ بھر کر کھا رہی ہیں ایک پیزا، تو پیزے کا ایک آدھا ٹکڑا آپ کسی کو بندے کو دے کر کھلائیں. بچوں کو تو یہ نعمتیں کھلانے میں لگے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اس طرح سے بچوں کی کرتے رہتے ہیں پرورش، اس طرح سے حرام حلال بھی دیکھتے نہیں رہتے، پھر ہماری شکایتیں بھی رہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہو رہے. یہ آیات آج کے ہمیں غور کرنے پر ہیں. یہ آیات اس وقت تو کہا جا رہا تھا اہل عریف سے مخاطب ہو کر، آج ہم سے مخاطب ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا یہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ایمان کا مطالبہ کر کر آمنو ہم ایمان لائیں، توحید پر ہم قائم ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم بخش دے جائیں گے؟ غور کیجئے نا، اللہ تعالیٰ نے عقبہ اس گھاٹی کو کہا کیونکہ انسان ان اعمال کرنے پر ہی انسان چکتا ہے، کیونکہ اللہ بخوبی جانتے ہیں انسان کی فطرت کو، بخوبی اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہمارے دل، ہماری فطرت کس طرح سے ہے. کیا ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے پر؟ کیا ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، رحم کی، وصیحت؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں صاحب سعادت، خوش نصیب ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حق کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی حق ادا کیا، جن کا ادا کرنے کا حکم خود اللہ نے ہمیں دیا، اور ان امور کو چھوڑ دیا جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے تھے. تو یہ گھاٹی ہمارے لیے ایک دم آسان ایسے ہوگی کہ جیسا ہم نے بالکل آسانی کے ساتھ کوئی راستہ پار کر دیا، اور وہ ہمارے لیے ہوگی، ہم ہو جائیں گے اصحاب المیمنہ میں سے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا. اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیاتینا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، علیہم، ان پر، نار، آگ ہوگی، مؤصدہ، ہر طرف سے بندھی ہوئی. اللہ اکبر. ہماری آیتوں کے ساتھ جھٹلانا، کفر کرنا، مطلب ہمیں نہیں مانتے صرف یہ بولنا نہیں، بلکہ اگر یہ چیزیں بھی اگر ہم کر رہے نہیں، تو یہ بھی انہی چیزوں میں شمار ہوگا کہ ہم نے آیتوں کے ساتھ کفر کیا. اگر ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا رہے، کسی یتیم کا حق نہیں دے رہے، وراثت میں اگر ہم یہ کر رہے ہیں جو پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے، اللہ کی کسی بندے پر ظلم کر رہے ہیں،
کسی کا جیسا بندے سے مراد لیجئے کہ چلیے کام والیوں سے جو ہم دن رات کام لیتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہماری تنخواہ دینے کی ان کو باری آتی ہے تو کبھی ٹال مٹول کرتے ہیں، کبھی آگے پیچھے کرتے ہیں، جب کسی ایک دن وہ چکاتی ہیں تو ان کا برابر کاٹ لیتی ہیں۔ یہ باریک باریک یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں، ساری حقوق العباد میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم کر نہیں رہے تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے ان آیات کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ ہم نے ان آیات کو مانا ہی نہیں، ان کا حق ہی ادا نہیں کیا، تو ہم دعویٰ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا انجام دیکھیے، ان پر آگ ہوگی جو ہر طرف سے بندھی ہوگی، جو آخرت کا جھٹلاتے ہیں، ہمارے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے اعمال کی شامت ان کو ایسے ہوگی کہ پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ والے ان کو نام اعمال ان کو تھما دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سب دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور وہ جہنم کیا ہوگی؟ وہ آگ ہر طرف سے بھڑکتی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے آگ کے ستونے ہوں گی، اور وہ ستونوں کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیں گے تاکہ جہنم کی آگ پہنچ نہ سکے، لیکن جہنم کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ستون بھی وہاں پر کیا ہوں گے؟ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں بند کی گئی ہوگی وہ جہنم۔ کیوں کہا علیہم نار موصدا، ہر طرف سے بندی ہوئی، کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آگ پوری پیک ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں بند کی گئی ہوگی، جو اس کے آگے آگ کے پیچھے کھڑے کیے ہوں گے، آگے پیچھے، تاکہ جہنم کے دروازے نہ کھل سکے پورے، اور جہنم کے دروازوں کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے گا، ان کے سامنے بھی بڑے بڑے ستونیں رکھ دی جائیں گی تاکہ یہ مجرمین سختی میں مبتلا رہے، تنگی میں مبتلا رہے۔ اب عذاب کا مزہ چکھو، ایک بار نہیں بارہا بار تمہیں متنبہ کیا گیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا، تمہیں باخبر کر دیا گیا تھا کہ قیامت ہے، تمہیں جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ یہ کیسے تم گمان کر لیتے ہو؟ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا کسی نے اس کو، تمہیں مال دیا ہے تو مال کو تمہیں لٹانا ہے۔ تمہیں عقبہ کی گھاٹی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، گردن کا چھڑانا، کھانا کھلانا۔ تمہیں پھر کہا گیا تھا کہ ایمان لانے والوں کی خاصیت کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، کہ وہ رحم کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی نا، ہر چیز تمہارے سامنے واضح کر کر بتا دی گئی تھی، ہر چیز کو کھول دیا گیا تھا، اب اس کے باوجود بھی تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا، قیامت کو نہیں مانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانا، من مانی زندگی گزاری۔ اب لوگ کو علیہم نار موصدا، اب چاروں طرف سے گھری ہوئی بندھی ہوئی آگ ان پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب سے آسان حساب کتاب لے۔ فلق پھر نہیں وہ داخل ہوا، العقبہ دشوار گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ماں کیا ہے، العقبہ وہ گھاٹی، فکو چھڑاتا ہے، رقبہ گردن کا، یعنی چھڑانا گردن کا، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یوم ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو، ذی والا، مسغبہ جو بھوک والا، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ قریب رشتہ داروں کو، یا قرابت داروں، یہاں پر آپ رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں، او یا مسکینن مسکین کو، ذا متربہ خاک نشین، یعنی جو ہیں خاک نشین یہاں پر کیا گیا ہے، یعنی جو ضرورت مند خاک نشین مسکینوں، ثم پھر کانا وہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو، من الذین ان لوگوں میں سے جو، آمنوا ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیحت کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیحت کی، بالمرحمہ رحم کی، اولئک یہ لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بیااتینا ہمارے آیاتوں کے ساتھ، ہم وہ، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم ان پر،
नारुन आग होगी, मुसदा हर तरफ से बंधी हुई, उन पर आग होगी हर तरफ से बंधी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। ला उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बिहादल बलद, इस शहर की, व अंता, और आप, हिल्लुन हलाल होने वाली है, बिहादल बलद, इस शहर में, वो वालिद, और कसम है ब्रैकेट में वालिद वालिद की यानी आदम अलैहिस्सलाम, वमा, और जैसे वलदा इसने जना यानी आले औलाद आदम, लक़द यकीनन खलकना हमने पैदा किया, अल इंसान इंसान को, फी कबद बड़ी मुशक्कत में, अ क्या, यह सबू वो समझता है, अन के, लन यक़दिरा हरगिज नहीं कादिर हो सकेगा, अलैहि उस पर, अहद कोई भी, यक़ूलु वो कहता है, अहलक्तु मैंने लुटा दिया, मालन माल, लुबदा बहुत ज्यादा, अ क्या, यह सबू वो समझता है, अन के, लम नहीं, यरहू वो देखा उसे, अहद किसी ने भी, अ क्या, लम नहीं, नजअल हमने बनाया, लहू उसके लिए, ऐनैन दो आंखें, वो लिसानन एक जबान, वो शफतैन और दो होंठ, वो हदैना हूँ और हमने हदैना हिदायत दी या बतला दिया हूँ उसको, नजद नजदैन दोनों रास्ते, फलक तहमा फिर नहीं वो दाखिल हुआ, फिर ला नहीं, अख्तहम दाखिल हुआ, अल अकबा दुश्वार घाटी में, वमा और किस चीज ने, अदरा का खबर दिया आपको, माँ क्या है, अल अकबा वो घाटी, फक्कू छुड़ाना है, रकबा गर्दन का, औ या इतआमुन खाना खिलाना, फी यौमिन ऐसे दिन में, दी मसगबा जो भूख वाला है, यतीमन किसी यतीम को, दा मकरबा कराबतदार यानी रिश्तेदार को, औ या मिस्कीनन किसी मिस्कीन को, दा मकरबा किसी मिस्कीन को, दा मतरबा खाक नशीन, तुम फिर, काना हुआ, मिनल लजीना इन लोगों में से जो, आमनु ईमान लाए, व और तवासौ उन्होंने एक दूसरे को नसीहत की, व और तवासौ एक दूसरे को नसीहत की, बिस्सब्र सब्र की, व और तवासौ एक उन्होंने एक दूसरे को वसीहत की, बिरमरहमा रहम करने की, उलाइका ये लोग, अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले हैं, व और अल्लजीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, भी आयातिना हमारी आयत